بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشنز اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ ناظرین 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 3 رکنی بینچ کے ذریعے ایک اہم فیصلہ جاری کیا تھا۔ وہ فیصلہ پاکستان کے اندر اردو کی قومی زبان کی حیثیت سے متعلق جاری کیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 251 کی روشنی میں پاکستان کی قومی زبان اردو قرار دی گئی ہے، لہٰذا ایک ایسی زبان جو قومی زبان کی حیثیت رکھتی ہے اس کو عملی طور پر پاکستان کی دفتری زبان کا درجہ بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس 3 رکنی بینچ میں اس وقت کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب موجود تھے، دوست محمد خان صاحب موجود تھے، اور اس وقت کے جج جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود تھے۔ اس 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 251 کی روشنی میں پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لہٰذا اس کو دفتری زبان کی حیثیت سے بھی، یعنی عملی طور پر لکھنے اور پڑھنے کے اندر اور تمام سرکاری خط و کتابت کے دوران بھی اسی زبان کو استعمال کیا جانا چاہیے، اسی کو پڑھا جانا چاہیے، اسی کو لکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، تمام عوام کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اردو میں بات چیت کریں، اسی طرح عوام کی اکثریت اس بات کی، اس فیصلے کی حمایت میں ہمیں اس وقت بھی دکھائی دیتی تھی اور آج بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ اردو زبان ایک آسان زبان ہے، عام فہم زبان ہے، اس میں ہم اپنے معاملات کو آسانی سے نمٹا سکتے ہیں، اپنے اندر کے جذبات اظہار اور اپنی سوچ اور اپنا جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کا اظہار سوائے اردو کے اور کسی زبان میں اچھی طرح اور مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس کا ایک قانونی پہلو تھا، لیکن ہم آج یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو زبان کے اندر آخر وہ کون سی ایسی خوبیاں موجود ہیں، اس کے اندر کون سی وہ خوبصورتی اور چاشنی اور کشش موجود ہے جو اس کو ہمارے سامنے اس حالت میں پیش کرتی ہے، اس کی کیسی دلکش اور خوبصورت اور پرکشش تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ اسے ہم قومی زبان کا درجہ بھی دیں اور عملی طور پہ اسے ہم اپنی سرکاری دفاتر کے اندر اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم کسی اردو بولنے والے انسان سے، اردو کے ماہر انسان سے، اردو سے تعلق رکھنے والے انسان سے رابطہ کریں اور اس اردو کا مکمل تعارف، اس کی اصل تصویر، اس کی وہ اصل خوبصورتی اور کشش اور اس کے اندر پائی جانے والی اور وہ شیرینی اور دلچسپی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں کہ جس کی بنیاد پہ اس کو قومی زبان کا درجہ دینے پہ زور بھی دیا جاتا ہے اور اس سے متعلق یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسے دفتری زبان بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہم نے اردو ادب سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے جو اردو ادب میں ماسٹر کر چکے ہیں، پچھلے گزشتہ 18 سال سے درس و تدریس سے، ٹیچنگ سے اور پڑھانے کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ایک استاد ہیں اور اردو لٹریچر میں ایک مہارت رکھتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات وہ یہ ہے جس کے 2 پہلو ہمارے سامنے ان کی زندگی کے آتے ہیں کہ ایک تو وہ اردو ادب کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ساتھ ایک عملی طور پہ ان کو یہ ایک خاصیت حاصل ہے کہ وہ شاعر بھی ہیں اور شعر بھی کہتے ہیں، اور اکثر ہم ان سے شعر بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک شعری مجموعہ وہ تکمیل کے مراحل میں بھی ہے اور عنقریب وہ منظر عام پہ بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو ان کی زندگی کا ایک بہت پرکشش پہلو یہ ہے جو آج کے اس موضوع سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اردو کے ایک ایسے بندے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اردو کا بندہ ہے، فلاں انگریزی کا بندہ ہے، فلاں میتھمیٹکس سے تعلق رکھتا ہے، یہ باقاعدہ اہل زبان کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اردو ان کی مادری زبان ہے، اپنے آباء و اجداد سے اس زبان کو بولتے، پڑھتے، لکھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں، ان کے گھر میں بولی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو زبان ان کے گھر کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کی اصل تصویر کو ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی شیرینی سے اور اس کی پرکشش جو اس کے لوازمات ہیں اور اس زبان کا اصل تعارف ہمارے سامنے پیش کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری مراد صغیر ندیم صاحب سے ہے
ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کچھ لمحات ہمارے لیے مخصوص کیے اور آج ہمیں یہ اردو کا تعارف کرائیں گے۔ صغیر صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے کچھ لمحات آج اردو کے نام کیے، اور آج کی اگر میں یہ کہوں کہ آج کی شام اگر اردو کے نام کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں آپ سے صرف ایک آسان سوال، سمپل اور سادہ سوال پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اردو کے اندر کون سی وہ خوبصورتی موجود ہے کہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ اردو زبان ہی دفتری زبان ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام تر لوازمات کو پورا کرتی ہے، تمام تر اظہار خیالات کو مکمل کرنے کا اس کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے اور طریقہ موجود ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر؟ آخر اردو کے علاوہ کوئی اور زبان بھی تو ہو سکتی تھی۔ نہیں صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے قانونی موشگافیوں کی وضاحت کرتے کرتے اچانک ادب کی طرف اپنا رخ کیا اور اردو زبان کو آپ نے ترجیح دی۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی، اور اس سلسلے میں مجھے بلانے کے لیے، مجھے دعوت دی آپ نے، اس کے لیے بڑی عنایت آپ کی، بہت شکریہ۔ بات چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے شروع ہوئی ہے، پہلی بات جو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو بڑی عجیب ہی ہے، میرے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ کسی ملک کی عدالت عظمیٰ اس ملک کے ارباب اختیار کو اس ملک کی قومی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دینے کے احکامات جاری کر رہی ہے۔ یعنی ہم اب تک اس غلامانہ ذہنیت سے باہر نہیں آ سکے ہیں جس نے ہمیں 200 سال تک اپنے زیر نگین رکھا تھا۔ اردو اب بھی جہاں تک بولی، سمجھی، پڑھی، لکھی جا رہی ہے، اردو بولنے، لکھنے، پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ خاصیت اس زبان کی یہ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کون سی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اردو سے پہلے ہندوستان میں جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، ساری چیزیں فارسی میں لکھی پڑھی جاتی تھی اور لوگ فارسی بولتے تھے آسانی سے۔ بالکل۔ لیکن اردو جب بننا شروع ہوئی، یہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا، اور مغلوں میں سب سے زیادہ شورشیں بھی شاہ جہاں نے ہی اس کو سامنا کرنا پڑا، سب سے زیادہ لشکر بھی اسی کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ ہم جب کہتے ہیں لشکری زبان تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لشکر، صورت ایسی تھی کہ جب لشکر بنائے گئے تو بہت سی زبانیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اب ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، جیسے آپ کمیونیکیٹ کرنے کہتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اگر کوئی پرتگالی بول رہا ہے تو اس کی زبان ہندوستانی آدمی نہیں سمجھتا تھا، وہ ہندوستانی بول رہا ہے تو ترکی والا اس کو نہیں سمجھتا تھا۔ تو ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے خود اپنی کمیونیکیشن کے لیے ایک زبان ایجاد کی تھی۔ اس زبان کو کسی بورڈ نے نہیں بنایا، یہاں کوئی انٹلیکچوئلس نہیں بیٹھے تھے، دانشور زبانوں کے نہیں بیٹھے تھے، یہ عوام الناس نے، خود عام لوگوں نے اپنی کمیونیکیشن کے لیے بنانی شروع کی تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس میں تقریباً ساری زبانوں کے الفاظ آ گئے، اور یہ اس زبان کے اخاذ ہونے کا، یہ اتنی اخاذ زبان ہے کہ کسی بھی زبان کے لفظ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے اور اسے معنی دے دیتی ہے، اتنی وسعت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ورنہ غالب جیسا آدمی کبھی فارسی سے اردو کی طرف نہیں آتا تھا، فارسی کی شان کچھ اور ہے، لیکن ان سے خود جس وقت کہا کہ کوئی کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کے کہ اردو فارسی کی شان کیسے بڑھاتی ہے۔ اب اردو فارسی کی شان بڑھانے والی زبان ہو گئی، یہ کہتے ہیں، اگر اساتذہ یہ کہتے ہیں۔ خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ ہمیں بہت دل کے قریب محسوس ہوتی ہے اس زبان، ہمیں اس زبان میں اپنے کسی بھی جذبے کے اظہار کے لیے، ایون نفرت، غصہ اور محبت، ہمیں کسی بھی قسم کے جذبات کے اظہار کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ تحریک پاکستان کے دوران بھی یکجہتی کا ایک سمبل تھی، جس نے تمام مسلمانوں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کر لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی زبان تھی، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس وقت اردو میں پیش کیا گیا تھا۔ مدراس کے رہنے والے مسلمان ہوں یا یو پی کے رہنے والے مسلمان ہوں یا کسی بھی علاقے کے، ایون ہمارے کے پی کے اس وقت جو شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، یہاں اردو ہی وہ واحد چیز تھی جس نے ان سب کو اکٹھے کر کے رکھا ہوا تھا۔ اردو ہماری یکجہتی کا بھی ایک ذریعہ ہے، قومی یکجہتی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے بھی اردو زیادہ خوبصورت ہے کہ ہم پنجاب میں جا کے اگر ہندکو بولیں گے یا کوئی اور زبان بولیں گے تو شاید وہ نہ سمجھیں، یا سندھ میں جا کے اگر کوئی اور بولی بولیں گے تو شاید وہ نہ سمجھیں، لیکن اردو ایسی زبان ہے کسی بھی علاقے میں بولی جا سکتی ہے اور سنی سمجھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں جو خوبصورتیاں ہیں وہ تو آپ بھی شاعری پڑھتے رہتے ہیں، اس کے تشبیہات، استعارات اور صنعتیں جتنی صنائع بدائع اس کے ہیں وہ سب اتنے خوبصورت ہیں کہ اسے پڑھنے، سننے اور بولنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ صغیر صاحب، چونکہ آج ہم اس اردو زبان کے، وہ فیصلہ تو ایک تمہید تھا،
کہ اتنا زور دیا جاتا ہے، عوام بھی اس کو پسند کرتی ہے، عدالت نے فیصلہ بھی دیا کہ اسے رائج کریں عملی طور پہ. آج ہم چونکہ اردو ہی کا تعارف کریں گے، اردو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اردو، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ کچھ فاصلے کے بعد اس کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے بولنے کا سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ اردو پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کسی ملک میں بولی جاتی ہے، تو ہم لہجوں کے اعتبار سے کافی فرق محسوس کرتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد عام ہے، یہ سب زبانوں کے ساتھ ہے. آئرلینڈ کے بولنے والے جب آئرش کے ہٹ کے انگلش بولیں گے تو ان کی انگلش برٹش انگلش سے تھوڑی سی مختلف ہوگی. اچھا، امریکنس جب انگریزی بولیں گے تو میکسیکن انگلش سے ان کی انگلش تھوڑی سی مختلف ضرور ہوگی. یہ سب زبانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہر 4-5 کلومیٹر کے بعد زبانوں کے لہجے میں فرق پڑتا ہے. اب الہ آباد کے رہنے والے جو اردو بولتے ہیں ان کا لہجہ الگ ہے، دلی کے رہنے والے جو اردو بولتے ہیں ان کا لہجہ الگ ہے، لیکن جو لکھنؤ کے رہنے والے اردو بولتے ہیں ان کا لہجہ کچھ اور ہے، سہارنپور کے لوگ اور طرح کے. سو یہ علاقوں کی بات ہے. کوئی صحرائی علاقہ ہے تو صحراؤں کے اثرات ان کی زبان میں شامل ہوں گے. کوئی پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں تو پہاڑوں کے اثرات، اور کوئی سرسبز علاقوں کے لوگ ہیں تو اس سبزے کے، دریاؤں کے، جھیلوں کے، جھرنوں کے، ان ساری چیزوں کے، نیچر کے سارے اثرات زبان میں شامل ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے لہجے میں فرق پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم بولی کو زبان سے کیسے مختلف کر سکتے ہیں؟ بولی اور زبان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بولی اور زبان میں نعیم صاحب اتنا سا فرق ہے کہ بولی ایک مخصوص علاقے میں ہی بولی جا سکتی ہے، وہ اس سے باہر اپنی اہمیت کھو دے گی. ایک علاقائی دائرے کے جی، اندر ایک دائرے کے اندر ہی وہ محدود رہے گی. ٹھیک. وہ اس سے باہر اپنی اہمیت کھو دے گی، اسے سمجھنے صحیح والے ہے، لوگ صحیح نہیں ہے. ہوں گے. جبکہ زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان ملک کے چاروں کونوں میں کہیں بھی بولی جائے اسے سمجھا جائے، سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک. سو زبان اور بولی اپنے تئیں ایک مخصوص دائرے میں ہی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جسے سندھی بھی سمجھتا ہے، جی جسے پنجابی بھی جانتا ہے، جی بجا اور جسے گلگت بلتستان والا بھی جانتا ہے، جی. جسے کشمیری بھی جانتا ہے، جسے بلوچستان والا بھی جانتا ہے، اور جسے خیبر پختونخوا والا بھی بے جانتا ہے. شک بجا. یعنی یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ یکجہتی کی علامت بھی ہے. جی یکجہتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی زبان کو عملی طور پر، اسی زبان کو عملی طور پر دفتری زبان بھی اور عملی سرکاری خط و کتابت کی زبان بھی اور ہماری آپس میں تعلقات عامہ کے لیے اسی زبان کو ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ زبان عام لوگوں کے لیے عام فہم زبان. لوگ عدالتوں کے انگریزی میں لکھے ہوئے فیصلوں کا ترجمہ کروانے کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگوں کو ترجمہ کروانے بڑی کے لیے مشکل ڈھونڈتے پیش رہتے ہیں. آتی ہے. اردو میں پڑھنے کے بعد کسی فیصلے کو کوئی آپ کا کلائنٹ، کوئی موکل، کوئی بھی جو شخص اس سے وابستہ ہے، وہ کم از کم اپنے طور پہ اس کو پڑھ کے سمجھ تو سکے گا، اسے اتنی مصیبت نہیں پیش آئے گی، اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اردو بنیاد سے اگر اٹھا کے لائی جائے بچوں کے ساتھ، جو پرانا سسٹم تھا ہمارا تعلیم کا، تو میرے خیال میں بہت ساری پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات اس کی میں نے آپ کو کہہ دی کہ عام فہم ہونے کی وجہ سے اس کو ضرور ہمارے معاملات میں بھی اسی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے عدالتی فیصلوں میں بھی، ہمارے دفتری خطوط جو لکھے جاتے ہیں یا جتنا کام ہوتا ہے وہ بھی اردو میں ہی ہوں، تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ پریشانی جو زبان کے نہ سمجھنے سے ہوتی ہے، کسی غیر زبان کو نہ سمجھنے سے، کم از کم اردو کے ہونے سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی سب. اچھا صغیر صاحب، ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے اس چیز پہ کہ اگر ہم اردو کو دفتری زبان کی حیثیت سے نافذ کر دیں گے اور اردو ہی کے ذریعے ہم فیصلے بھی لکھیں گے، ہم شہادتیں بھی کچہریوں میں اور عدالتوں میں ہوں گی، اور پھر جج فیصلے بھی انگلش کے بجائے اگر اردو میں لکھنے لگ جائیں، اور پھر سرکاری خط و کتابت بھی اسی میں ہونے لگ جائے، ہمارا تعلیمی نظام سارا، ہم سائنس بھی اردو میں پڑھائیں، ہم سارے باقی جو مضامین ہیں وہ بھی اردو میں اگر کر دیں، تو سوال اٹھانے والے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ تو پاکستان کی حد تک یا ہندوستان کی حد تک ایک محدود زبان ہے. اس وقت یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں انگریزی بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انگریزی کو صرف اس کو اگنور کر کے اگر آپ اردو کو اپنی اس محدود خطے کی جو زبان ہے اسے اگر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. یہ تصور کہاں تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پڑوس میں ترکی ایک ملک ہے. آج سے کچھ دہائیاں پہلے ترکی کے لوگوں نے اپنی زبان کو، بالکل جس طرح آج ہم رومن میں اردو لکھ رہے ہیں میسیجز میں، جس طرح ہم اپنی موبائل پہ استعمال کر رومن، تو اس وقت ان لوگوں نے رومن میں اپنی زبان لکھنی شروع کی تھی. اور آج 4-5 دہائیاں گزرنے کے بعد آپ دیکھیں وہاں پہ ٹرکش زبان ختم ہو چکی ہے. اس کے اپنے حروف تہجی آپ کو دکھائی نہیں دیں گے کہیں. وہاں سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ رومن میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا ہوا کیا ٹرکی ترقی میں پیچھے رہ گیا کہیں؟
چلے زبان بھی چھوڑی، انہوں نے انگلش بھی اختیار نہیں کی. ہاں جب تک انگریزی کی بات ہے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں، انگریزی بھی اردو ہی کی طرح ایک زبان ہے. اگر وہ دنیا میں زیادہ بولی جاتی ہے تو آپ اپنے علوم تو بچوں کو اردو میں پڑھائیں نا، علوم اردو میں پڑھائیے. اس کو انٹرنیشنل لینگویج کی حد تک لینگویج کے رہنے لیے الگ سے اس کو کورس کروائیں یا الگ سے اس کو کہیں بٹھائیں جہاں پہ وہ انگریزی زبان سیکھ سکے اور اس کو سیکھ کے اپنے استعمال میں لا سکے. سارے کا سارا سسٹم، ساری ایجوکیشن یا آپ کے عدالتی فیصلے سب کچھ ان کو انگریزی میں لے کے آنا جو ہے، یہ تو اپنی زبان سے بڑی دشمنی والی بات ہے. آپ علوم اردو میں دیں، بچوں کو پڑھائیے. فزکس اب ایسا نہیں کہ کوئی نیا تجربہ ہوگا. نہیں سب شاید آپ بھی اور میں بھی اسی زمانے کے اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں جہاں فزکس، کیمسٹری، بایو سب کچھ اردو میں پڑھایا. اردو میں بالکل یہ تجربہ ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ ہم کسی اور تقلید میں اس طرف انگریزی کی طرف نکل گئے ہیں. ورنہ اردو سے پہلے بھی ڈاکٹر، اردو پڑھ کے بھی لوگ ڈاکٹر بنتے رہے، وکیل بنتے رہے ہیں، انجینئر بنتے رہے ہیں، بزنس مین بنتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ جب اردو کا نظام تھا تو بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے. اردو نظام میں بھی ایسا تھا. زبان اردو رہے، آپ اپنے علوم اردو میں دیں بچوں کو مکمل، ماسٹرز تک، پی ایچ ڈی تک سب کچھ اردو میں رکھیں. آپ انگریزی سیکھنے کے لیے الگ آپ ایک پورشن رکھیں، وہ الگ فورم بنائیں. اسے بحیثیت زبان بے شک بحیثیت زبان آپ اختیار کریں، انگریزی سیکھیں، بولنا سیکھیں، تاکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ، پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونے میں کوئی پریشانی نہ ہو. چائنا کا پرائم منسٹر یا وہاں کا پریزیڈنٹ کہیں جا کے اقوام متحدہ میں وہ انگریزی میں تو تقریر کرتا نہیں، تو ساری دنیا میں تراجم ہوتے ہیں سب کرتے ہیں. اپنی زبان سے ہی محبت جو ہے، یہی ہماری یکجہتی اور ہماری پہچان کا ذریعہ بن سکتی ہے. ہم پاکستان میں رہ کے انگریزی کو اپنی پہچان نہیں بنا سکتے. انگریزی کی زبان ہے ٹھیک، کوئی شک نہیں، جیسے اردو زبان، لیکن وہ ہماری قومی زبان تو نہیں ہو سکتی. ہمارے دفتری معاملات، ہمارے تعلیمی معاملات، یہ سارے اردو میں ہوں. ہاں انگریزی کے لیے الگ سے آپ جو لوگ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں وہ الگ سے انگریزی زبان سیکھیں. اگر انہوں نے ملک سے باہر جا کے کہیں کام کرنا ہے یا یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنا ہے جہاں انگریزی بولی جاتی ہے تو وہ اپنی استعداد بڑھا لیں انگریزی سیکھ. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اردو کو ہی ختم کر دیں. اپنی قومی زبان کو تو قومی زبان رہنے دیں کم از کم. کیوں لوگ تو آپ اردو میں دیں نا، انگریزی سیکھنے والوں کو سیکھنے دیں اور انگریزی بولنے دیں، اس میں کوئی پابندی تو نہیں. ہم کہیں بھی اردو ہماری ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. صحیح. اب بھی دنیا کی آدھی آبادی، آپ انڈیا کی اور ہماری اور بنگلہ دیش اس کی آبادی ملا لیں تو یہاں آدھی دنیا کی آبادی یہاں پہ موجود ہے اور سارے وہ لوگ اردو بولنے والے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. سگیر صاحب، آپ پچھلے گزشتہ 18 سال سے پڑھا رہے ہیں، تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسکول میں، کالجز میں پڑھاتے رہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی حد تک یا تعلیمی اداروں میں، کیونکہ اکثر اردو زبان بولی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو زبان اپنے اس میں کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے یا یہ اپنی پہلی اس اپنے تشخص کو بھی کھوتی جا رہی ہے؟ یعنی اس زبان کو فروغ مل رہا ہے یا یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے یا اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا. میں خود چونکہ شعبے سے منسلک ہوں، میں اردو لٹریچر پڑھا ہوں طویل عرصے سے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اساتذہ جتنے بھی اردو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ خود اہل زبان نہیں ہیں. صحیح. سو ڈگری کی حد تک تو ان کے پاس اردو ہے، ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے، وہ تو ہے، موجود ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت زبان اردو نہیں ہے. سو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے ہماری جیسی اردو سنتے ہیں ویسی ہی اردو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چیز زیادہ رائج ہو جائے اس کو درست مان لینا چاہیے. کچھ لوگوں کا اردو یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے اردو ادب میں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور جس لفظ کو جس طرح زیادہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں اس لفظ کو اسی طرح درست تسلیم کر لیا جائے. لیکن میرا یہاں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ لفظ اسی طرح بولنے سے اردو کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے پھر تو بولیے، لیکن اگر وہ لفظ اس طرح بولنے سے اردو کی پہلے سے موجود خوبصورتی کو مجروح کر رہا ہے تو پھر اس سے پرہیز کر لیجیے. اردو کا اپنا لفظی استعمال کرتے رہیے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. سگیر صاحب یہ بتائیے کہ اب جس طرح میں نے کہا اور آپ نے بتایا کہ اتنی وسیع اردو زبان ہے کہ اس کے اندر کسی بھی اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کا بڑا زبردست سلیقہ موجود ہے. تو اس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے دفاتر میں، سکول میں، کالجز میں، تمام سرکاری اداروں میں اسے عملی طور پہ اسے نافذ کریں. تو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ آخر اس نفاذ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا قدم اٹھایا جائے کہ یہ جو اتنا عرصہ گزر گیا، یعنی آئین پاکستان کے آرٹیکل 251 میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آئین بن گیا ہے تو اس سے 15 سال کے اندر اس اردو زبان کو عملی طور پر آپ دفتری زبان کی حیثیت دیں گے. لیکن 15 سال تو دور کی بات، آج کتنا عرصہ گزر گیا
اور آج بھی عدالت کو فیصلہ دینے کی ضرورت پڑی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اساتذہ ہیں جو باقی سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا میں بحیثیت شہری، ہم کیا کوشش کریں اور کیا ایسا قدم ہونا چاہیے کہ یہ زبان عملی طور پر نافذ ہو جائے؟ بہت اچھی بات ہے. صورت ایسی ہے کہ دیکھیں، زندگی کی کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا آدمی، چاہے وہ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جج ہے، کچھ بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اپنے اسکول کے زمانے سے، ظاہر ہے پڑھ کے آئے ہیں سب لوگ، مختلف اداروں سے پڑھ کے آئے ہوئے، اچھے اداروں سے پڑھ کے آئے ہوئے بھی لوگ ہیں، سو اگر وہی سسٹم، جس سسٹم کے تحت یہ ججز یا ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، زیادہ اس میں کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پرانا سسٹم، وہی کتابیں اردو میں چھاپ کے بچوں کو دی جائیں جس سے وہ پڑھیں. اچھا، اساتذہ کا شعبہ الگ ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ ایک بالکل الگ سے چیز ہے. اب ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہمارے پاس KPK کے ٹیکسٹ بک بورڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں شاید کوئی ایک آدھ اہل زبان آپ کو مل جائے کوئی اہل زبان نہیں. سب کچھ تو اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک، میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کی بجائے 4 اہل زبان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اردو زبان چاہتا ہے اچھے طریقے سے کتابوں میں آ جائے گی. وہ اغلاط جو آج بھی موجود ہیں، میں پڑھاتا ہوں اور مجھے خود معلوم ہے کہ ہماری اردو کی کتابوں میں کہاں کہاں اغلاط موجود ہیں. ہم بچوں کو تصحیح کروا دیتے ہیں. ٹیکسٹ بک والوں کو بھی ہم نے کئی بار خطوط لکھے، کچھ درستیاں ہوئی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں. سو اگر وہی سسٹم دوبارہ رائج کر دیا جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس میں زیادہ لمبا چوڑا انقلاب لانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی بہت KG سے، ارلی کلاسز سے، بہت شروع کی کلاسز سے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا، ابتدائی اسٹیجز سے ہی ذریعہ تعلیم اردو زبان کو کر لیں آپ. صحیح. جو بھی بچہ کالج یونیورسٹی تک اردو میں تعلیم حاصل کر کے نکلے گا، بے شک اسے انگریزی نہ آتی ہو لیکن اسے اپنی قومی زبان کے ساتھ وہ ساری چیزیں مینیج کر سکتا ہے اردو میں. میں نے پھر عرض کروں گا کہ انگریزی کے لیے الگ سے آپ فورم بنا دیں جہاں پہ لوگ انگریزی سیکھتے جائیں اور اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے رہیں. لیکن اردو کو اگر ابتدائی زبانوں سے ہی تعلیم کا حصہ بنا لیا جائے، نظام تعلیم سارا اردو میں رکھ لیا جائے تو بڑی آسانی ہو سکتی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہمارے بچے، مجھے خود ذاتی طور پہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے کم 6-7 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو FSC پری انجینئرنگ کرنے کے بعد انجینئرنگ کو چھوڑ کے BS اردو کی طرف گئے. وہ لٹریچر سے متاثر ہو کے لٹریچر کی طرف آئیں. اور اب تو ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ اتنی زیادہ اس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. کالجز میں، یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ بڑے زور و شور سے کام کر رہے ہیں اور ہر سال ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں اردو کے PhDs بھی آ رہے ہیں سارے. اگر ان سے کام لیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے اور بہترین سلیقے کے ساتھ ہماری وہی کتابیں، وہ سریا کی گڑیا تھی چھوٹی بہت والی نظمیں، اس طرح کی چیزیں اگر شامل کر لی جائیں تو میرے خیال میں ہمارے آج کے بچے بھی جوان ہونے تک اردو سے آشنا ہو چکے ہوں گے اور بہت اچھی طرح. سگیر صاحب، آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ کچہری میں بھی گزارا. آپ عدالت سے منسلک رہے، آپ تحریر لکھتے رہے، اور یہ بتائیے کہ ہمارے آج بھی 50% کام جو ہماری عدالت میں ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتا ہے. جو تحریری کام ہے وہ اردو میں ہوتا ہے. بہت زیادہ اکثریت میں عدالتوں میں ہم دعوے جو ہیں وہ اردو میں لکھتے ہیں. شہادتیں بھی اردو میں ہوتی ہیں. چھوٹی عدالتوں میں شہادتیں، سول کورٹس اور فیملی کورٹس میں جو ہے وہ عدالتیں آج بھی اردو میں ریکارڈ ہوتی ہیں. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عرضی نویس جو ہوتے ہیں وہ بھی جو تحریر لکھتے ہیں، کوئی ہبہ نامہ لکھتے ہیں، کوئی معاہدہ لکھتے ہیں، کوئی مختار نامہ لکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی ضخیم اردو استعمال ہوتی ہے. اور وہ الفاظ شاید آج کل کتابیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ وہ الفاظ کہیں ڈھونڈنے سے بھی ملتے ہوں. تو آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ عدالت کی اندر، یہ تحریری کام میں، یہ دعووں میں، یہ عرضی نویسی میں، یہ مشکل اردو جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ تھوڑی سی اس میں آپ کو اعتراض کر دوں کہ ہم انگریزی بولتے ہیں، عام زندگی میں جو انگریزی بولتے ہیں اس میں کچھ اور ورڈز استعمال ہوتے ہیں، کچھ اور لفظ استعمال ہوتے ہیں. وہی لفظ جب میڈیکل کی انگریزی میں آتا ہے تو وہ کسی اور سلیقے سے ہمارے پاس آتا ہے. عام زندگی میں ہم کہتے ہیں یہ بڑا وہ اولڈ کورس ہے، پرانے کے لیے اولڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میڈیکل میں جائیں تو وہ کرونک کہتے ہیں. اسی طرح اردو آپ عام زندگی میں بولیں گے وہ کچھ اور ہوگا. جیسے ہی کسی خاص شعبے میں داخل ہوں گے وہاں کی اردو اپنے تمام الفاظ اپنے ساتھ لے کے آئی ہوگی جو اسی شعبے سے منسلک ہو، اسی شعبے سے وابستہ ہوں گے کہیں. ہاں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لکھنے والے، خصوصی طور پہ عدالت میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے رٹائے ہوئے فکرے ان کو یاد ہیں کہ وہ لکھے جا رہے ہیں، اور شاید ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان الفاظ کے معنی سے خود بھی آشنا نہیں. یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان تحریروں میں سے فارسی کے الفاظ کم سے کم کر دیے جائیں اور ان کی جگہ اردو کے ہی خالص الفاظ شامل کیے جائیں تاکہ وہ مشکل بھی ختم ہو جائے
کہ یہ بہت پرانی زبان ہے جی، بڑے پرانے الفاظ ہیں، ضخیم اردو ہے، نہیں سمجھی جا رہی، بڑی ثقیل ہے، ایسا ویسا، تو یہ ختم کی جا سکتی ہے۔ غالب نے کوشش کی تھی، اس کے بعد سر سید نے کوشش کی اردو کو سلاست کی طرف لانے کے لیے، وہ ویسی ہی کوئی ایک چھوٹی موٹی کوشش آج بھی اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے، ہم اس پرانی ثقیل اردو سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ سگیر صاحب، پروگرام کو ہم اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اردو پہ بات ہوئی، اردو کا تعارف ہوا، آپ نے بڑی خوبصورت تصویر اس کی ہمارے سامنے پیش کی، جس کے خد و خال بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ عملی طور پہ ہمیں اپنے اداروں میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنی سڑکوں گلیوں میں، اپنے بول چال میں، اپنے تحریروں میں یہ چلتی پھرتی ہنستی مسکراتی دکھائی دے۔ آمین، کیا جہاں اردو کی بات ہوگی وہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ اردو ادب کی بات نہ ہو، جی، اور جہاں اردو ادب کی بات ہوگی پھر ضروری ہے کہ کچھ شاعری کی بات بھی چلے۔ تو چونکہ آپ کا ایک شاعری کے ساتھ تعلق بھی ہے، شعر بھی آپ کہتے ہیں، تو جاتے جاتے کچھ خوبصورت سے ایک دو شعر اگر ہو جائیں، اگر اردو کے حوالے سے ہو جائیں تو بہت زیادہ اچھا اتنی اچھی محفل، اتنے اچھے انٹرویو، اتنے اچھی ساری، اتنی اچھی، آپ نے مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کی، ساری اچھی گفتگو کو میں کم از کم زیادہ شاعری سے آلودہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک شعر کسی نامعلوم شاعر کا جو واقعی آج مجھے سنانا چاہیے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج اردو کا تعارف ہم نے ایک اردو بولنے والی شخصیت سے حاصل کیا، جو اہل زبان ہیں، جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو جب تمہید کی تھی تو آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی تھی کہ PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 1210 کا جو فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا، اس کے اندر بہت حد تک اس بات پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، اس پہ زور دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ڈیلے کے فوراً اردو زبان کو دفتری زبان کا درجہ دے اور اسے عملی طور پر پاکستان کے اندر بحیثیت سرکاری دفتری زبان نافذ کرے۔ اس کے بعد صرف اتنی بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اردو زبان کا جو تعارف صغیر صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جو تصویر ہمارے سامنے پیش کی، وہ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی پرکشش اور اتنے خوبصورت خد و خال والی تصویر ہے کہ اسے دیکھ کے یہی دل کرتا ہے کہ ہم سب کو بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اردو زبان ہی کو ہم اپنے سر کا تاج بنائیں، اپنے گلے کی مالا بنائیں اور اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں۔ جب یہ زیور ہماری شخصیت کا حصہ بنے گا تو یقین جانیے کہ ہمارا ملک بھی بہت خوبصورت دکھائی دے گا، ہمارا معاشرہ بھی بہت خوبصورت دکھائی دے گا، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے اور ہم ایک خوبصورت طرز گفتگو سے آشنائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔